Assalamu alaikum everyone. My name is Nabeel Ahmed and I am part of the Pakistan Administrative Service. I stood first in Sindh and seventh in Pakistan in the CSS 2018 exam. In the next few minutes, I will cover how to select your optional subjects for the CSS exam. In an earlier video, we already covered how to improve your English for the exam, and you may find that useful as well. تو سی ایس ایس ایگزام کے لیے اپنے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے کچھ اہم اثرات ہوتے ہیں. آپ کتنی آسانی اور دلچسپی سے تیار ہو جائیں گے, آپ ایک سبجیکٹ سے باقی تیاری میں کتنی مدد لے سکیں گے, آپ کتنا اچھا اسکور کریں گے اوور آل, اور آپ کے انٹرویو کے لیے کتنی تیاری ہو جائے گی ڈیورنگ یور ریٹن ایگزام کی پریپ. میرے تجربے میں آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلا, واٹ آر یور اسٹرینتھس, واٹ آر یو گڈ ایٹ, آپ کن مضامین میں پہلے سے اچھے ہیں, آپ کی ڈگری میں یا پچھلی تعلیم میں آپ نے ایسا کچھ پڑھا ہو جس میں آپ اچھے ہوں اور جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو. یہ بات خاص طور پر آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنیکل سبجیکٹس کے لیے, جیسے بایولوجی, کیمسٹری, زوالوجی, فزکس, کمپیوٹر سائنس اور اکنامکس. ٹیکنیکل سبجیکٹس کی حیثیت رکھتے ہوئے دے الاؤ یو ٹو اسکور ویل, اور اگر آپ کی اچھی تیاری ہو دے الاؤ یو ٹو اسکور فل مارکس ان ڈفرینٹ آنسرز اینڈ ان دا پیپر ایز ویل. تو انہیں ضرور کنسیڈر کریں. اسی طرح آپ نے ریجنل لینگویجز کا بھی جائزہ لینا ہے. اگر آپ بلوچی, سندھی, پنجابی, پشتو, پرشین, عربک کا ادب پڑھتے آئے ہیں, ان میں اچھے ہیں, ان میں روانی رکھتے ہیں, تو یہ صلاحیت اور دلچسپی آپ آپشنل سبجیکٹس میں منتقل کر سکتے ہیں اور ان کا فائدہ لے سکتے ہیں. یہ بات باقی سبجیکٹ پہ بھی لاگو ہے کہ آپ ان میں اچھے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن پاپولر سبجیکٹس میں آپ ضرور احتیاط کریں. کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو سب اکیڈمیز میں پڑھائے جاتے ہیں, جن کی سب حمایت کرتے ہیں, اور یہ پاپولر سبجیکٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز, انٹرنیشنل لا, یو ایس ہسٹری وغیرہ. ان سبجیکٹس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن چونکہ ہر سال ہزاروں کینڈیڈیٹس انہیں سلیکٹ کرتے ہیں, آپ یہ تصور کریں کہ وہی ایگزامنر ایک کویسچن پیپر کے اوپر ہزاروں پرچی چیک کر رہا ہے. یہاں 2 مشکلات آ جاتی ہیں. ایک تو افواہ پھیلتی ہے کہ اسکورنگ ٹرینڈز ہیں, ان کا وہم پھیلتا ہے, جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ کوئی فلنک ہو جائے گا یا نہیں. دوسرا یہ کہ ہزاروں جوابات میں اپنے جواب کو نمایاں اور آؤٹ اسٹینڈنگ بنانے کے لیے آپ نے مزید محنت کرنی ہوگی. اگر آپ نے اسی سبجیکٹ کی وہی کتاب اور وہی نوٹ سے تیاری کی ہو جس سے سب نے کی ہے, تو یہ خاصا مشکل چیز بن جاتی ہے. تو ان سبجیکٹس میں خود برائی نہیں ہے, لیکن باقی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے سبجیکٹس کا بھی سوچیں, جیسے کہ پولیٹیکل سائنس, ڈفرینٹ ٹائپس آف لا, انٹرنیشنل لا کے علاوہ یو ایس ہسٹری کے علاوہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ہسٹری. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ایک شخص کی تجاویز پر اور میری نصیحت پر صرف نہ جائیں. ان سبجیکٹس کے سلیبس کا جائزہ لیں, جانچیں انہیں کتنے مشکل ہیں, کتنے لیندی ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنے آسان آپ کے لیے ہوں گے آپ کی پرسنل بیک گراؤنڈ کے بیسس پہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اسکورنگ ٹرینڈس پر کافی بحث ہوتی ہے. کہا سنا جاتا ہے کہ ہر سال ایف پی ایس سی کچھ پاپولر سبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہے, ٹارگیٹ کرتا ہے, ان میں کئی کینڈیڈیٹس کو فیل کرتا ہے, اور یہ ٹارگیٹڈ سبجیکٹس ہر سال بدلتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ ان آپشنل سبجیکٹس کو سلیکٹ کریں جن میں آپ خود اچھے ہوں, صحیح وجوہات کی وجہ سے سلیکٹ کریں, تو آپ محفوظ ہیں. اگر کوئی اسکورنگ ٹرینڈ ہے, موجود ہے, نہیں ہے, اس کی تفتیش کرنا مشکل بھی ہے اور بے مقصد بھی ہے. اگر ایسے ٹرینڈز ہیں تو بھی انپریڈکٹیبل ہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا کمبینیشن میں آپ کو اعتماد ہے اور آپ محفوظ فیل کرتے ہیں اور آپ ان میں سب میں اچھی تیاری کر سکتے ہیں, تو آپ انہیں سلیکٹ کریں. دوسرا, آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. پہلا یہ کہ آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کے باقی ریٹن ایگزامز میں اور انٹرویو میں ہر سبجیکٹ کی کیا اسپل اوور لیپ آئے گا. جیسے کہ پولیٹیکل سائنس کا میں نے جب فیصلہ کیا تو میں نے ساتھ میں کانسٹیٹیوشنل لا رکھا, جو کہ پولیٹیکل سائنس کے پیپر 2 کے ساتھ بہت اوور لیپ کرتا ہے, لیکن وہ مجھے پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس اور ایونچولی انٹرویو میں بھی کام آ گیا جب میں پاس ہو گیا. دوسرا یہ کہ کینڈیڈیٹس 6 سے 12 ماہ جب پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ آپ وہ سبجیکٹس اتنے مختلف ضرور رکھیں, اتنی ورائٹی ضرور رکھیں کہ آپ بور نہ ہوں اور آپ پریپریشن انٹرسٹنگ رکھ سکیں. جیسے جب میں نے پولیٹیکل سائنس اور لا ریلیٹڈ سبجیکٹس رکھے, ہسٹری ریلیٹڈ سبجیکٹس رکھے, تو میں نے ساتھ میں انوائرمنٹل سائنس رکھا, تاکہ اتنا مختلف ضرور تھا کہ جب میں پورا دن پولیٹیکل تھیوری پڑھوں اور پڑھ کے تھک جاؤں, تو میں ساتھ میں سائنس اور انوائرمنٹل سائنس پڑھ سکوں, جو کہ میرے لیے فائدہ مند رہا. آئی ہوپ you found these guidelines useful. Thanks to Nasir for asking me to help you all out. اس کی ریکویسٹ پہ میں نے ایک اپنا انسٹاگرام پیج بنا دیا ہے جہاں پہ I will be compiling all these videos if I make more. You will find these guidelines there as well. Nasir has tagged me there. Thank you once again. Khuda Hafiz and good luck for your exams.